7ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت تمیم داری اپنے قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ ایک مضبوط بحری جہاز میں سوار ہو کر ایک سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے سفر کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک سمندر میں لہریں اٹھنے لگیں اور تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ان کی کشتی کو 1 مہینے تک ادھر ادھر بہا کر لے گئیں، یہاں تک کہ وہ ایک عجیب و غریب اور پراسرار جزیرے پر جا پہنچے۔ جب وہ لوگ اس جزیرے پر اترے تو وہاں خوف، سناٹے اور ایک انجان دہشت کا عالم تھا۔ وہاں کوئی آدمزاد موجود نہ تھا، بس ہوا کی آواز اور ایسے پرندے تھے جو انہوں نے اس سے قبل نہ دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کے سامنے ایک عجیب و غریب جانور نمودار ہوا جس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا جساسہ کون ہے؟ اس نے کہا غار میں اس شخص کی طرف چلو جو تمہارا منتظر ہے۔ وہ سب جساسہ کے پیچھے چل پڑے اور ایک کٹھن اور ویران راستے سے ہوتے ہوئے ایک پرانے محل نما کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک بہت بڑا شخص لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں چالاکی اور چہرے پر جلال واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے رعبدار آواز میں سوال کیا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ جب ان لوگوں نے اپنے بارے میں بتایا تو اس نے کچھ عجیب و غریب سوال کیے۔ اس نے کہا کیا بیسان کے کھجور اب بھی پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں وہ اب بھی پھلدار ہیں۔ اس نے کہا عنقریب وہ پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تبریہ کی جھیل میں اب بھی پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں اب بھی پانی موجود ہے۔ اس نے کہا بہت جلد ہی وہ خشک ہو جائے گی۔ پھر اس نے پوچھا کیا صغر کا چشمہ اب بھی بہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اب بھی بہہ رہا ہے۔ اس نے کہا عنقریب وہ پانی دینا چھوڑ دے گا۔ پھر اس نے آخری سوال کیا کیا امی نبی مکہ چھوڑ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں بس چکے ہیں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غم اور اداسی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوں، اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب وہ آزاد کر دیا جائے گا، تب وہ زمین پر طوفان کی رفتار سے فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ اس نے خبردار کیا کہ مجھ سے اور میرے ماننے والوں سے بچ کر رہنا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی بہت خوفزدہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی حضرت تمیم داری فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو قیامت سے پہلے لوگوں پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہیں دجال سے اس قدر خبردار کر رہا ہوں کہ ہر نبی نے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگی ہے، اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں۔ آپ نے دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے خاص اعمال بھی بتائے، جن میں سب سے اہم سورہ کہف کی 10 آیات ہیں۔ بعض روایتوں میں سورہ کہف کی آخری 10 آیات بھی بتائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور ہو جائے، کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ وہ سچا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ آپ نے فرمایا دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی، مگر اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی۔ آپ اکثر یہ دعا مانگتے اے اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت تمیم داری کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے دجال کے فتنہ سے بیداری کی صدا ہے۔ دجال ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے، جس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن
دعا اور سچے ایمان کا سہارا لینا ہوگا۔